السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بیماری نعمت ہے یا زحمت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بیماری کیا ہے۔ آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً اس کی بدولت راحت و آرام کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری روحانی بیماریاں ہیں جن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور انہی کو ملحق بیماری سمجھنا چاہیے۔ سمپل سی بات ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بلکہ جانتا بھی ہے کہ کوئی کتنا ہی خدا و رسول سے غافل ہو، مگر جب بیمار پڑ جاتا ہے تو خدا اور رسول کا نام لیتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے، تو یہ بڑے رتبہ والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت و آرام کا۔ مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبر و استقلال سے کام لیں، رو پیٹ کر آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں ہے، بلکہ اور رہے گی، پھر اس بڑے ثواب سے بھی محرومی حاصل ہوگی۔ دوہری مصیبت ہے یہ، اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ لیکن بہت سے نادان، جن میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، بیماری یا کسی جسمانی تکلیف میں بہت بے جا باتیں بول اٹھتے ہیں اور نازیبا حرکتیں کرنے لگتے ہیں، بلکہ بعض اوقات زبان سے ایسے کلمات بھی نکال دیتے ہیں جن سے ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات کفر تک نہ پہنچ جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ عز و جل کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بالکل ہی خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے برگزیدہ رسول کی پیاری پیاری حدیثیں دل لگا کر پوری توجہ سے سنیں، انہیں یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت توفیق خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کو جو تکلیف و ملال اور اذیت و غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب مسلمان کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے، لکھ جو کام پہلے کیا کرتا تھا۔ تو اگر اللہ اسے شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور موت دیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کے سبب اس رتبہ کو پہنچ نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد بلاد اذیت میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے صبر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے نہ گھبرائیں، اپنے زبان سے نازیبا کلمات نہ نکالیں، صبر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔